کلام کا جو حصہ آج ہم دیکھنے کو ہے وہ شاگردوں کی زندگی کے تعلق سے ہے۔ خداوند کے یہ شاگرد جیسے ہم ہیں ویسے ہی تھے۔ میں بارہا اس بات کو سوچتا ہوں کہ خداوند نے بڑے دانشور لوگ، حکمت والے اور قابل لوگ نہیں چنے۔ اگر وہ ایسے لوگوں کو چنتا تو ہم سوچتے یار اسی تے اس لائق نہیں ہیں۔ حالانکہ خداوند نے ایسے لوگوں کو نہیں چنا، لیکن پھر بھی ہم ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم ان جیسے قابل نہیں ہیں۔ قابل تو وہ بھی نہیں تھے، قابل ہم بھی نہیں ہیں۔ ایلیا کے تعلق سے لکھا ہے ہمارا ہم طبیعت، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ایلیا تھا، لیکن معجزات اس کی زندگی میں بہتے تھے۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کہ ان شاگردوں کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ایمان میں کیسے کمزور ہوتے ہیں، یہ کیسے گرتے ہیں، کیسے غلطیاں کرتے ہیں، لیکن خدا ان کی زندگی میں ایمان کو پیدا کرتا ہے، شک کو، خوف کو ان کی زندگی سے دور کرتا ہے۔ اور ہر ایک شخص جو کوئی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے نا، وہ خدا کے جلال کا برتن بن جاتا ہے۔ آمین۔ ہر ایک ماں باپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جی، کوئی ماں باپ ایسا نہیں جڑا کہ لعنت ہے میرے بچے تھے کدی کامیاب نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ماں باپ دعائیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات دو ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ بچے کامیاب ہوں، ماں باپ اپنے تعلق سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے، ہم محنت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ محنت کریں، انہوں نے اپنا ذہن بنایا۔ ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں پہلے ذہن بنا لو تو پھر تانوں کام دے بارے دساں گے۔ ابھی پچھلے دنوں بھائی سلیمان، ان کی والدہ نے اس بات کے لیے درخواست کی کہ پادری صاحب دعا کریں کہ ہمارے بیٹے کو جاب مل جائے۔ میں کہا جی پہلے سلیمان نو پوچھ لو، ذہن ہوتا ہے گا۔ ہاں، جب تک ذہن نہ ہو کام نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی تیار نہ ہو کام نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے میں اور آپ جب تک ذہن نہ بدلے معجزہ کیسے ہوگا؟ معجزے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہمیں۔ ہاں کہ جی میں نے معجزہ لینا ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے کرتے ہیں نا، بچوں کی تربیت کے لیے جو موقع ملے ہم مس نہیں کرتے، سکھاتے ہیں ان کو کہ بیٹا تو نے کامیاب ہونا ہے، تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے یہاں نہیں رہنا۔ بچوں کو کب سکھانا شروع کیا؟ جب ہم نے خود اپنے آپ کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہمارے بچے کامیاب ہوں۔ ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ ہاں، ان کی ہر خواہش کو پورا کر کے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ہم کہتے ہیں دیکھا میں نے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ اب آپ کا یہ کام ہے، اب آپ پڑھو، آپ دعا کرو، آپ خدمت کرو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بچوں کو ہم سمجھانے کب شروع کرتے ہیں؟ جب ہم خود تیار ہوتے ہیں تو پھر ہم محنت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلام کا یہ حصہ ایسی ہی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل، اس کا 6واں باب، پہلی آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے
ایک یعنی شمعون پترس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ روٹیوں کا یہ معجزہ عام نہیں ہے، یہ چاروں اناجیل کے اندر لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑا خاص ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ چاروں اناجیل کے اندر کچھ واقعات ایسے ہیں جو 2 اناجیل میں ملیں گے، کچھ واقعات ایسے ہیں جو 3 میں ملیں گے، کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ایک ہی انجیل کے اندر ملیں گے۔ ہر ایک بات کی خاص وجہ ہے۔ چاروں لکھاری جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ روٹیوں کا یہ معجزہ ہوا۔ روٹیوں کا معجزہ عام نہیں ہے، ہماری شادیوں کے اندر بھی ہم ان باتوں کو ہوتا دیکھتے ہیں۔ شادی کا جب انتظام ہوتا ہے، بارات آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بارات زیادہ آ گئی ہے، کھانا کم ہے، تو ہم اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاں افسوس کا مقام ہو، کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، اس وقت بھی افسوس کے مقام پر بھی کھانے کا اسی طرح سے دھیان رکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کتنے لوگ آئیں گے، کتنے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ آپس میں مشورہ کیا جاتا ہے اور پھر اس مشورے کے بعد ایک فیصلہ کر کے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 3 دن سے برابر ہیں، اور یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ خداوند نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا جب لوگ آ رہے تھے۔ جب یہ لوگ خداوند کی طرف آ رہے تھے، خداوند نے ان کو اسی وقت دیکھا کہ یہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں، اور لکھا وہ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور شاگرد اس کے ساتھ وہاں بیٹھے۔ شاگرد بھی ہیں، خداوند بھی ہے، پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ پہاڑ پر بیٹھنا یہ عام بات نہیں ہے۔ شریعت موسیٰ کو پہاڑ کے اوپر ہی ملی تھی، اب خداوند شاگردوں کو یہاں اپنی تعلیم دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو دکھا کر بتا کر خداوند یہاں شاگردوں کو خاص تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ ایلیا کو بھی احکامات پہاڑ کے اوپر ملے تھے۔ پہاڑ کے اوپر خداوند کا بیٹھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہی ہے جو بیابانوں کے اندر اسرائیل کے ساتھ معجزات کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا، آج وہ بدن کے اندر پہاڑ پر بیٹھا ہے۔ آمین۔ اور شاگردوں کو جب وہ تعلیم دینا چاہتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر لوگوں کو آتے دیکھا۔ یہاں وہ اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ لوگ ضرورت مند ہیں، تمہیں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ خداوند کو فکر ہے لوگوں کی روحانی اور جسمانی دونوں طور سے۔ اس سے پہلے کہ روٹیوں کا معجزہ ہوتا، خداوند انہیں کہتے ہیں، چاروں اناجیل میں جب آپ ان واقعات کو پڑھیں گے یہ باتیں آپ کو اسی طرح سے ملیں گی۔ خداوند کہتا ہے کہ یہ ان بھیڑوں کی مانند ہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ خداوند کو اس بات کی فکر ہے کہ ان لوگوں کو چرواہے کی ضرورت ہے۔ شاگرد اس بات کو دیکھیں کہ سب سے پہلے ان کو چرواہے کے طور پر اپنے لوگوں کو پروائیڈ کرنا ہے چارہ، بھیڑوں کو۔ وہ بھیڑوں کی طرح اپنے لوگوں سے ڈیل کریں اور اس طرح سے ان کی فکر کریں۔ جب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند نے دیکھا، میں نے بتایا، تو مطلب کہ خداوند کو فکر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اور آپ خداوند کے پاس آئیں، خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم خداوند کے پاس پہنچے، خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے کہ رات ہی سے میرا بیٹا تیاری کر رہا ہے، رات ہی سے میری بیٹی نے دل لگا لیا ہے کہ میں خدا کے مقدس میں جاؤں گا، میں خدا کے گھر میں جاؤں گی اور اس کے آگے جھک جاؤں گی۔ آمین۔
خداوند دیکھ لیتا ہے ہم کس طرح سے تیاری کرتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے سنتے ہیں۔ خداوند کو آلریڈی فکر ہے، وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کو اپنے پاس آتے دیکھا تو شاگردوں سے کہا کہ ہم ان کے لیے روٹیاں کہاں سے مول لیں؟ بتاؤ۔ اس بات سے ایسا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹورنٹ، کوئی تندور والا، کوئی ایسا شخص جو ہمیں اتنے لوگوں کے لیے روٹیاں پرووائیڈ کرے، کہاں سے؟ خداوند کو انفارمیشن، کیا خداوند کو انفارمیشن چاہیے؟ جی، لکھا ہے کہ اس نے انہیں آزمانے کے لیے کہا تھا۔ خداوند کو انفارمیشن نہیں چاہیے کہ رات نو 2 بجے کیڑا ہوٹل کھلا ہوئے گا، ہاں فوڈ پانڈا تو آ جائے گا، پریشان نہ ہونا۔ خداوند کو انفارمیشن نہیں چاہیے، خداوند چیک کر رہا ہے کہ روٹیاں کہاں سے آئیں گی، ضرورت کہاں سے پوری ہوگی۔ خداوند سکھانا چاہتا ہے، اور شاگردوں سے کہا کہ ان کے لیے روٹیاں کہاں سے مول لیں۔ تو جب چاروں اناجیل کو پڑھے تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ جب یسوع کے پاس آئی تو لکھا وہ خوشی سے ان سے ملا۔ کیسے ملا؟ خوشی کے ساتھ۔ یہ خادموں کا کام ہے کہ کوئی بھی آئے، وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کیسا بھی ہے، ہمیں ایک سا سب سے ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ شخص ہمارا خداوند لوگوں سے بڑی خوشی سے ملا، اور لکھا ہے کہ وہ ان کو تعلیم دینے لگا، شاگردوں کو یہ بتانے کے بعد کہ ان کے لیے روٹیاں کہاں سے مول لیں، اور وہ لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ متی کی انجیل، وہ لوگوں کو تعلیم دینے لگا، بادشاہی کی باتیں کرنے لگا، اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کے لیے معجزات کیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ خدا معجزات کرتا، ان کو یہ حکم دیا کہ ہم ان کے لیے روٹیاں کہاں سے مول لیں۔ کیا خداوند 200 دینار کی روٹیاں کم پڑ جائیں گی کہ تھوڑی تھوڑی مل جائے؟ خداوند نے کہا تم ہی ان کو کھانے کے دو، تم ہی دو۔ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ ان کو حکم مل چکا ہے۔ جب لوگ پہنچ گئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ان سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہ خداوند لوگوں کو تعلیم دینا شروع ہو گئے، اس بات کے کہنے کے بعد کہ تمہارے پاس کیا ہے، شاگرد آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ دن بہت ڈھل چکا ہے، خداوند تعلیم دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے معجزات دیکھنے کے بعد، انہوں نے تعلیم سننے کے بعد خداوند کو کہہ رہا ہے خداوند ٹائم بہت ہو گیا ہے، اتھوں تو ملنیاں بھی کچھ نہیں۔ باقاعدہ لکھا ہے کہ ہم ویران جگہ کے اندر ہیں، ہم ویرانے کے اندر ہیں، جگہ ویران ہے، یہاں دور بھی اگر جائیں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ اب وقت گزر گیا ہے، یہ ایسا بھی لکھا ہے کہ اب وقت گزر گیا ہے۔ وہ خداوند کو باتیں بتا رہے ہیں، کیونکہ آپس میں میٹنگ ہو گئی ہے شاگردوں کی۔ متی کی انجیل کو پڑھیں، لوکا کی انجیل کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ 12 شاگرد جو ہیں، سب شاگرد جو ہیں وہ یسوع کے پاس آ کر کہتے ہیں، سب، اور یہی آ کر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام اندریاس ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ معجزہ ہم باریکی سے دیکھیں، یقیناً معجزات کی قوت اور قدرت خدا کے پاس ہے، لیکن خدا کو ایک برتن چاہیے جس کے وسیلہ سے کام ہو۔ یہاں ایک شخص ہے جس کا نام اندریاس ہے، اور لکھا ہے کہ وہ شمعون پترس کا بھائی ہے۔ یہ اندریاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ خدا کے پاس لاتا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ خدا کے پاس لاتا ہے۔ جب اس نے یسوع کے بارے میں سنا، اپنے بھائی پترس کو لے کر آیا۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر، یوحنا کی انجیل آپ اس کے 12ویں باب کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے یہ یونانی لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا۔ جب یہ روٹیاں خداوند کے پاس لے آیا تو کیا یہ ایسے ہی لے آیا؟ خداوند نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ جس وقت شاگرد آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
جگہ ویران ہے، وقت گزر چکا ہے، 200 دینار کی روٹیاں بھی کم پڑ جائیں گی۔ یہ شخص اس نے بھی دیکھا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ تلاش کرنا چاہیے، مجھے کچھ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کے درمیان اتر جاتا ہے اور ان کے درمیان جا کر پوچھنا شروع کرتا ہے، باجی تاڑے کول روٹی ہے گی ہے؟ کہندے نہیں بھائی ساڑے کول نہیں ہے۔ بھائی آپ کے پاس ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میرے کول تو تھوڑی جے گی، میں اپنا بچہ نہ لیا میں تو انہیں کھوانی۔ ہاں یہ لوگوں کے درمیان اتر جاتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے۔ بیٹا جلدی سے شاباش بیٹھ جاؤ۔ یہ شخص روٹیاں لانا بیابان کے اندر کیا آسان بات ہے؟ اگر بچے کی جب بات کرتے ہیں تو بچہ آسانی سے اس کو نہیں مل گیا، لوگوں کے درمیان یہ پوچھ پاچھ کر رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس روٹی ہے؟ کہہ رہے نہیں یار میں تو تھوڑی دیر پہلے ہی کھا لی سی۔ ہر بندہ ان باتوں کا جواب اسی طرح سے دیتا ہے اس کو، لیکن وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑتا۔ اس کی نظر اس بات پر ہے کہ جو کچھ ہے مجھے خداوند کے پاس لے کر جانا ہے، جو کچھ میرے پاس مجھے مل جائے صحیح کچھ، میں اس کو خداوند کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس کا ذہن بدل چکا ہے۔ میں بتاؤں گا اس بات کے تعلق سے کہ کس طرح سے، لیکن اس کا ذہن بدل چکا ہے۔ 11 شاگردوں کی طرح نہیں سوچ رہا۔ وہ شاگرد تو اسی طرح سے نیگیٹو سوچ رہے ہیں، منفی سوچ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جگہ ہمارے ارد گرد جو ہے یہ ویرانہ ہے۔ وہ اپنی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی جگہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیسے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 200 دینار، یہ 200 دینار جو تھے یہ کم سے کم 6 سے 7 دن اور 7 مہینے کی مزدوری تھی۔ 1 دینار 1 دن کی مزدوری، کلام میں لکھا ہے 1 دینار 1 دن کی مزدوری۔ سو اس کا مطلب اتنے مہینوں کا بینک بیلنس بھی اگر ہمارے پاس ہوتا تو بھی ہم ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ سو یہ آدمی بدلا ہے اور دوسرے شاگردوں کی طرح نہیں سوچ رہا، بلکہ یہ اب اس بات کے اوپر اڑ چکا ہے، بضد ہے، لوگوں کے اندر چلا گیا ہے اور ان سے پوچھ پاچھ کر رہا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں اپنی روٹی دے دوں، پھر سوچتا ہے رہنے دوں۔ آخر اس کو ایک بچہ مل جاتا ہے، آخر اس کو ایک بچہ مل جاتا ہے۔ کیا بچے آرام سے اپنی چیز دے دیتے ہیں؟ نہیں، بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ یہ معجزہ اس طرح سے ہمیں شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ معجزہ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ یہ روٹیاں بچہ اگر دے دے تو خداوند اس کو بڑھا دے گا۔ یہ معجزہ اس کے ذہن کے اندر شروع ہوا ہے، یہ معجزہ اس کے ذہن میں شروع ہوا ہے کہ روٹیاں بچے کو آرام سے نہیں سمجھایا جاتا۔ چل پتر دے دے تینوں ہور مل جان گیا، ہم سمجھاتے ہیں میں تینوں ہور لے دیاں گا۔ بچہ سوچتا ہے گا ایتھے تے کوئی دین نہیں دیا تے مینوں کہہ رہے ہور دے دیاں گا۔ ہاں یقیناً ہو سکتا ہے ارد گرد کے لوگوں نے سمجھایا بھائی تو ہی تے سمجھدار ہو، بچے دیاں روٹیاں لین دے جے، تہاڈا دماغ صحیح ہے۔ لوگوں نے اس کو روکا ہوگا کہ رہن دیو بھائی بچے نوں کیوں تنگ کرن دے جے، لیکن اس نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں نے بچوں کو بھی سمجھایا نا یار تو اپنی روٹی کیوں دین دے۔ یقیناً ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں یار تو اپنی چیز رکھ، اپنے کو تینوں دین دے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ بچے کو قائل کرنے پر آمادہ ہو گیا، بچہ آمادہ ہو گیا کہ میں اپنی روٹیاں دے دوں۔ جب وہ ہاتھ پکڑ کر یسوع کے پاس لے جا رہا ہوگا کنی آواز آئیاں ہون گیا، او یار رہن دے تو پاگل ہے، تو آپ کھا، تو آپ کھا، تو نہ دے۔ لیکن وہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا، وہ یسوع کے پاس اس بچے کو لے کر آ رہا ہے کیونکہ اس کا ذہن بدل چکا ہے۔ اس نے ویسا سوچنا چھوڑ دیا ہے جیسے پہلے وہ 11 سوچ رہے تھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ 12واں جو ہے یہ بھی انہی کی طرح سوچ رہا تھا، یہ بھی انہی کی طرح سوچ رہا تھا۔
کیونکہ لکھا ہے کہ وہ سب شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، 12 شاگرد، کہ اب وقت ہو چکا ہے، یہ بھی ان میں شامل۔ لیکن یہ معجزہ اس کی زندگی کے اندر کیسا ہوا؟ جب یسوع نے یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، اس نے اپنا ذہن بدل لیا کہ مجھے اگر میرے پاس نہیں تو میں کسی کو یسوع کے پاس لے آؤں۔ آمین۔ میں نے بتایا کہ پطرس کو یسوع کے پاس لے کر آیا، پطرس کی زندگی بدل گئی۔ یونانیوں کو یسوع کے پاس لے کر آیا، یونانیوں کی زندگی بدل گئی۔ اس کو پتا ہے اگر میں روٹیاں یسوع کے پاس لے آؤں گا تو یسوع بدل دے گا۔ ہاللویا۔ اس لیے یہ معجزہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن بدلا۔ لیکن فلپس کیا کہہ رہا ہے؟ حساب کتاب کیلکولیٹر پھاڑ لیا؟ نہیں، اینیاں روٹیاں تھوڑیاں نے، میرا حساب بڑا تیز ہے، حساب میں 100/100 لے آسی۔ ہاں، حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حساب تو بڑا پاورفل ہے میرا، میں سبجیکٹ دیتے بڑی کمانڈ رکھنا۔ اور ان کا میتھ فیل کر دیا خداوند نے وہاں پر، لیکن وہ اپنی حالات کو دیکھ رہے ہیں، اپنی جیب کو دیکھ رہے ہیں کہ چلو یار تھوڑے تھوڑے پیسے پاؤں گے تھے، چلو کم بانی جائے گا۔ ہاں، وہ اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے بھی ہوت نہیں، کہنا نہیں ایسا بھی نہیں بننا، گل بننی رہ نہیں دیو۔ ہاں، ایسے بھی معجزہ نہیں ہونا۔ لیکن فلپس نے، اندریاس نے فرق طریقے سے سوچنا شروع کیا۔ اس وقت جب یسوع نے کہا کہ تم ہی ان کو کھانے کو دو، تم نے دینا ہے، اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں ہم دیں گے اگر ہم کچھ یسوع کے پاس لے آئیں۔ یسوع نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یسوع اگر مچھلی کے منہ سے مسکال کو کے تعلق سے بتا سکتا ہے، پطرس کو خداوند کہتا ہے جا جھیل میں بنسی ڈال، تجھے ایک مسکال ملے گی سونے کی۔ ہاں، تو اس کے منہ سے نکالنا، میرا اور اپنا جزیہ جو ہے ٹیکس ادا کرنا، ٹیکس دینا چاہیے۔ خداوند بھی دیتا تھا، اس کے شاگردوں کو یہی تعلیم دی گئی، ٹیکس دیا کرو، جو کیسر کا ہے کیسر کا، جو خداوند کا ہے خداوند کو، یہی تعلیم ہے۔ تو یہ جانتا ہے کہ خداوند کے پاس لانے سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ کوڑی آتے ہیں وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، اندھے آتے ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں، مردوں کو جب یہ چھوتا ہے، مردے اس کے پاس لاتے ہیں، یہ ان کو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ روٹیاں کیا ہیں؟ یہ روٹیاں کیا ہیں؟ وہ ان کو بڑھا بھی دے گا۔ یہ معجزہ اس کے ذہن کے اندر ہوا۔ آج لوگوں کی زندگی کے اندر معجزات کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ معجزات ذہنوں کے اندر نہیں ہوتے، ذہنوں کے اندر کچھ اور ہے۔ ذہنوں کے اندر فلپس کی باتیں ہیں، فلپس کے گروپ کے لوگ ہیں۔ آج لوگوں کا ایک بڑا حصہ فلپس کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، سوچتے رہتے ہیں نہیں یار میں ایتھے نوکری تھوڑی لگ سکنا، مینوں دیو نا بوئے دے کو بھی ننگن دینا، ہاں بوئے دے کو بھی ننگن نہیں دینا۔ لیکن میں اسی مکتب سے، اسی گروپ سے، جیسے اندریاس نے سوچا، جب مجھے جاب چاہیے تھی تو میں نے خداوند کے سامنے نشان رکھ دیا کہ خداوند اگر یہ جاب تیری طرف سے ہے تو امریکن ایمبیسی میں بغیر انٹرویو کے تو مجھے رکھوا سکتا ہے۔ ہاللویا۔ معجزات کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اگر ذہن میں معجزہ نہیں ہے تو معجزہ ہونا نہیں ہے، معجزہ نہیں ہونا۔ یہ روٹیوں کا معجزہ پہلے فلپس کے ذہن میں ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ خداوند کے ہاتھ میں آ جائیں گی تو بڑھ جائیں گی۔ وہ بچے کو قائل کر کے لے آیا ہے۔ لیکن یہ 11 جو ہیں ہمیں بڑا سبق دیتے ہیں۔ ان 11 کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مایوس نظر آتے ہیں، نا امید نظر آتے ہیں کہ ہو کچھ نہیں سکتا۔ آج ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں اور ہم اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ بیٹا روبن اور سندس جو یہاں پر کھڑے تھے پچھلی جمعرات یہ اس بات کے تعلق سے چرچا کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ بھائی صاحب ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ یہ بیٹا اگر اس کو تھوڑی دیر اور بولنے دیتا تو یہ آنسوؤں کے ساتھ روتا، اس قدر دکھی تھا، غم زدہ تھا اور بار بار اپنے حالات کا بیان کر رہا تھا کہ کس طرح کے حالات ہیں میرے،
اور خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ اس کو بتا کہ اپنے حالات کو دیکھنا چھوڑ اور خداوند کو دیکھنا شروع کر۔ شاگرد جو ہے 11 وہ حالات کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ حالات کو دیکھنے والوں کی زندگی کے اندر معجزہ نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل قوم حالات کو ہی دیکھ رہے ہیں، بحر کلزم کے اوپر آ کے بڑبڑا رہے، حالانکہ کیا معجزے نہیں دیکھے مصر کے اندر؟ دیکھے، جلالی معجزے دیکھی، کبھی آسمان سے آگ آتی نہیں دیکھی انہوں نے، آگ آئی، اولے آتے دیکھے، لیکن کلام میں لکھا ہے زبور 106 میں وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے۔ زبور 106 کے اندر خدا کے کاموں کو بھول جانے سے معجزات سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، اور بحر کلزم پر آ کر بڑبڑانے لگے، او کیا تم مارنے کے لیے لے آیا ہے؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، ہم مر جائیں گے۔ بڑبڑائے، اور ان کا بڑبڑانا آپ دیکھیں سارے بیابان کے اندر یہ بڑبڑاتے ہی رہے، بڑبڑاتے ہی رہے، اور اس بڑبڑانے کی وجہ سے یہ ہلاک بھی ہو گئے۔ وہ 12 لوگ جو کنعان میں گئے، 40 دن انہوں نے وہاں پر جاسوسی کی۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور خدا نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو دیکھنا کہ وہ کیسے ہیں۔ 12 لوگ، 12 قبیلوں میں سے ایک بندہ چنا کہ جاؤ جی وعدے کی سرزمین کی جو ہے رپورٹ لے کے آؤ، کیسا ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ جب یہ 12 لوگ وہاں پر تھے تو 10 لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ جبار ہیں، وہ بنیاناک ہیں، وہ قداور ہیں، ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں، وہ ہمیں کھا جائیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 40 دن یہ 10 لوگ انہی باتوں کو وہاں پر دیکھتے رہے اور اپنے دل کے اندر باتیں کرتے رہے، اپنے خیالوں کے اندر کہ ہائے یہ تو ہمیں مار دیں گے، اور آپس میں بھی صلاح مشورہ جیسے وہ 11 شاگرد کر رہے ہیں، یہ 10 جو جاسوس ہیں اسرائیل کے مصر کے اندر آپس میں کہ نہیں یار سانو انہوں نے جا کے سمجھانا چاہیے، ایویں پاگل نہ بنو، تسی پاگل ہو، سانو اتنے مروان لے بھیجنا ہے، اتنے بندے ہی بڑے بڑے جوان نے، اتنے سانو کھا جان گے۔ ایسی نیگیٹو باتیں یہ لوگ 10 جو ہے کر رہے ہیں، اور آ کر لوگوں کو بھی یہی بتایا، اور لوگ بھڑک اٹھے، کہنے لگے موسیٰ تیرا دماغ خراب ہویا، تم مروائیں گا سانو۔ اور 10 لوگوں نے جو رپورٹ دی، ان لوگوں کو خدا نے اسی وقت مار دیا، اسی وقت، اور لوگ بھی ہلاک ہوئے وہاں پر۔ اور خدا نے کہا یہ 40 دن جو جاسوسی کی ہے، ان 40 دنوں کے پیچھے اب 40 سال، 2 سال تو ان کو ہو چکے تھے، اور 38 سال مزید وہ بیابان کے اندر رہے، اور بیابان کے اندر ہی مر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہوئی تھی حالات کو دیکھنے کی، حالات کو بولنے کی، حالات کو سوچنے کی، ان کی یہ عادت ان کا پیچھا ہی نہیں تھی چھوڑ رہی، وہ اپنے ذہن کو بدل ہی نہیں تھے رہے۔ لیکن وہاں پر 2 لوگ اور تھے، یشوا اور کالب، انہوں نے بھی 40 دن دیکھا، وہ خدا کے وعدوں کو کلیم کر رہے ہیں۔ خدا نے اگر مصر سے نکال لیا ہے تو خدا ان کو بھی مغلوب کرے گا، خدا نے مصر میں فتح دی ہے، خدا ان پر بھی فتح دے گا، خدا نے کلزم کو 2 حصے کر دیا، خدا ان کو بھی ہمارے سامنے گرا دے گا۔ وہ وہاں پر یہی 40 دن باتیں سوچ رہے ہیں، اور واپس آ کر یہی کہتے ہیں او خوفزدہ مت ہو، وہ ہماری خوراک ہوں گے، خدا ہمارے ساتھ رہے، خدا ہمارے ساتھ راضی رہے تو وہ ہم ان پر فتح پائیں گے۔ آمین۔ اب دیکھیں کہ 10 لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، 2 لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، 11 شاگرد کس طرح سے سوچ رہے ہیں، اور 1 شاگرد کس طرح سے سوچ رہا ہے۔ معجزات کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے سوچنے کا انداز بدلیں، اس طرح سے نہ بولیں، اس طرح سے نہ دیکھیں جیسے حالات ہیں۔ جب تک روبن اور سندس اپنے حالات کو دیکھتے رہے، ان کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوا، ان کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوا۔ کیا بیمار کو دیکھتے رہے بیمار شفا پا جائے گا؟ مجھے بتائیں۔ اے سی خراب ہو، اے سی کو دیکھتے رہنے سے اے سی ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں۔ اے سی کو ضرور ہے کہ ہم مکینک کے تعلق سے سوچیں کہ اس کو کوئی ٹھیک کرے گا۔ جب تک سوچیں گے نہیں مکینک کے بارے میں، اے سی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تک ڈاکٹر کے بارے میں سوچیں گے نہیں، تب تک ہمارا بیمار شفا نہیں پائے گا۔
ہماری زندگی کے حالات جس قادر مطلق کے حضور میں ہے، اگر اس کے تعلق سے سوچیں گے نہیں، حالات نہیں بدلیں گے۔ خدا حالات بدلنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہماری سوچنے کا انداز اندریاس نے بدل دیا کہ میں اب ویسے نہیں سوچوں گا، میں ایسے نہیں کروں گا۔ اور یہ شاگرد، یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے، آپ دیکھیں کہ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی نا، تو نئی نسل کو جب یریحو کا قلعہ فتح کرنا تھا تو خدا نے حکم دیا واضح طور پر، کیا دیا؟ حکم دیا کہ یریحو کے قلعے کے گرد چکر لگانے ہیں، لیکن چپ رہنا ہے، بولنا نہیں۔ ان کو پتہ ہے خدا کو بولن گے، کہندے نے مردہ جدوں ہی پھولدا ہے کھپن پھاڑ کے بولدا ہے، کہندا کدی تے چج دی گل کر لیا کر۔ ہاں، اور یہ چج کی بات کرتے ہی نہیں تھے۔ خدا نے ان کو خاموش رہنے کے لیے کہا، خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ یہ خاموشی بڑی ضروری ہے زندگیوں کے اندر۔ ہم ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہر وقت مشورے دیتے رہتے ہیں۔ خدا کو مشورے دینے والے نہیں چاہیے۔ نہیں میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے سمجھدار ہیں، میرے تو بڑا سمجھدار ہی کوئی نہیں، جیسا میں کوئی کام کر سکتا ہوں ویسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر ایسے بڑے معجزات نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی زندگی میں ہوتے نہیں، ہوتے ہیں، لیکن ان کا لیول بہت کم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے پاورفل معجزات نہیں ہوتے۔ سمندر کسی کے سامنے دو حصے ہو جائے آسان بات ہے، اور بغیر انٹرویو کے نوکری مل جائے آسان بات ہے نہیں۔ یہ لوگ، خدا نے کہا کہ یریحو کے گرد چکر لگائیں گے تو کیا؟ خاموشی سے۔ 6 دن جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں چپ کر کے، ہاں چکر لگا کے آ جاتے ہیں خیموں کے اندر۔ لوگ کی ویختے نے کھڑکیاں چ، یار انہوں کی لگتا دم کرن ڈے نے، حکومت نے، تو پھر چلے جاندے نے۔ اے بولدے کچھ نہیں، شور بھی نہیں کرتے، آپس بھی گل نہیں کرتے۔ انہوں نے کی پتا ہے خدا نے منع کیتا ہے، اے بولے تو انہاں کھپن پھاڑنا ہے۔ خدا نے منع کیا ہوا ہے بولنا نہیں۔ خدا ان کو یریحو کے گرد چکر لگا رہا ہے تاکہ ان کا ذہن بدلے کہ یہ گرے گا۔ ہاں جی، بولتے ہیں نا، تو ہم جب بولتے ہیں ہمارا بولنا ہم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک وقت تھا کہ میں اپنے تعلق سے جب یہ اسی طرح سے سوچتا تھا کہ میں بھول جاتا ہوں، اور میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں بات کرتے کرتے بھول جاتا تھا۔ اب جو سامنے بندہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے یار ہے کیوں جا بندہ ہے، ہلے تو میرے نہ گل کرن ڈیا پھر بھول گیا، منہ کے اندر بات ہے اور میں بھول جاتا تھا کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ یہ حالت تھی میری۔ ایک دن میں رویا خدا کیا ہے، خدا میں تنگ آ گیا ہوں اس بات سے، اس سے انسلٹ ہوتی ہے۔ تو میں جب گھٹنے ٹیک کر رویا تو خداوند نے کہا کہ اپنے آپ کو بدل۔ میں خداوند میں کیسے بدلوں؟ خدا نے کہا دیکھ تو کیا کرتا ہے، تو کیا بولتا ہے، اپنے تعلق سے ہر وقت یہی کہہ رہا ہے میں بھول جانا، سوری بھائی برا نہ منانا، میں بھول جانا۔ اور میں ایسے ہی کہتا تھا باجی برا نہ منانا، جب میں نے بھول گیا نا تو تسی یاد کرا دینا۔ اور بار بار میں مختلف طریقوں سے یہی بات کہتا تھا، اور ایسا ہی میرے ساتھ اس قدر ہو گیا کہ میں بات کرتے کرتے بھول جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جو بول رہا تھا وہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ میڈیکل سائنس یہ پروف کرتی ہے جو ہم بولتے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، جو ہم بولتے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بولنا ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو الفاظ ہیں، ان میں قوت ہے، قدرت ہے۔ خدا نے ہمیں بولنے کی قوت جو دی ہے، اس کے اندر خدا کی قدرت ہے۔ آپ پوزیٹیو بولیں گے پوزیٹیو ہوگا، نیگیٹو بولیں گے نیگیٹو ہوگا۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں نے گھٹنے ٹیکے، میں نے معافی مانگی، میں خدا مجھے معاف کر دے۔ آج کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا مجھے بھول جاتا ہے، تو میں نے کہنا شروع کر دیا۔ تو جب کہنا شروع کیا تو آگے سے مجھے بہن بھائی کہہ رہے ہیں یار تو تے بھول جانا، تیری تی عادت۔ میں کہنا جی میں نہیں بولتا، اور بھول جانا یار، میں کہنا میں نہیں بولتا۔ اب ضد ہو گئی، بس ضد ہو گئی میرے ساتھ۔ میں کہا نہیں میں بولتا، میں نہیں بھولاں گا، نہیں ہوں نہیں میں بھولاں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سچائی کی بات ہے۔ اور آج یہ وہ وقت ہے کہ کوئی کام، کوئی وقت چیز جو ہے مجھے دن، تاریخ اور وقت کے ساتھ یاد رہتی ہے، کیونکہ میں نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ آمین۔
کوئی واقعہ ہو میری زندگی کا، اس واقعے کو میں تاریخ کے ساتھ اور دن کے ساتھ اور وقت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کس دن میرے ساتھ کیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے بولنا شروع کر دیا تھا. بنی اسرائیل قوم کو خدا نے خاموش رہنے کے لیے کہا کہ خاموش، بولنا نہیں. اگر بولے تو جیسے کلثم پر بڑبڑا رہے تھے یرہو کے سامنے بھی بڑبڑائیں گے. خدا نے خاموش رہنے کے لیے کہا، اور اس خاموشی کے اندر وہ 6 دن چکر لگاتے رہے. 7واں دن آ گیا، 7ویں دن میں 7 چکر، جی ٹوٹل 13 ہو گئے. 13 چکر لگائے. لیکن خدا نے کہا جب 7واں چکر لگاؤ تو زور سے نعرہ مارنا. اور کلام میں ایسا ہی لکھا ہے، جب انہوں نے نرسنگے پھونکے، نعرے لگائے، اور یریحو کی دیوار گر گئی. ہاللیلویہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اب دیکھنا اور سوچنا بدلا ہے. یہ دیکھنے اور سوچنے کا عمل بڑا ضروری ہے کہ ہم دیکھتے کیسے ہیں. جب خدا ہماری بیٹیوں کو برکت دیتا ہے تو گھر کے سامنے جو ہے، گھر کے اندر بڑی خوبصورت سی تصویر لگا لیتے ہیں. دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا بیٹا بھی بیٹی بھی ایسی ہو. کیوں؟ کیونکہ میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے کہ یہ دیکھنا اثر کرتا ہے انسان پر. اور یہ دیکھنا جو ہے، بائبل کے اندر یعقوب نے اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایسا کیا. بھیڑوں کے آگے اس نے اس طرح کی لکڑیاں چھیل کر لگا دی. بھیڑیں سادی ہیں، بھیڑیں سادی ہیں، سفید. لیکن جب بچے پیدا ہوئے تو چتکبرے پیدا ہوئے، کیونکہ بھیڑیں ان لکڑی کی تراشی ہوئی ڈالیوں کو دیکھ رہی تھیں. کیونکہ دیکھنا جو ہے اثر کرتا ہے. ہم حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے حالات کو؟ آپ دیکھیں کہ 12 برس سے بیمار عورت جو ہے، کلام میں لکھا ہے، وہ کہتی تھی کہ میں اچھی ہو جاؤں گی. وہ کہتی تھی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ویرانہ ہے. اب دن وقت گزر چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. 200 دینار کی روٹیاں بھی کم ہیں. ہاں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اپنے حالات کو، اپنی بیماری کو، اپنے فائنینشل کرائسس کو، اپنے برے حالات کو دیکھ کر ہم کس طرح سے بول رہے ہیں؟ ہم ماضی کی باتوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں جو نیگیٹو ہیں، منفی باتیں سوچنے اور بولنے والے کی زندگی میں موجود نہیں ہوتے. جب بھی خدا نے بنی اسرائیل قوم کی زندگی کے اندر موجہ کیا، خدا نے ان کو یاد دلایا کہ سوچو میں نے مصر میں کیا کیا تمہارے لیے. سوچو. میں نے بھائی کو یہاں جو روبن اور سندر سین کو کہا کہ آپ نے سوچنا ہے کہ شادی سے لے کر اب تک آپ کی زندگی میں خدا نے کیا کیا کام کیا. لسٹ بنا کے لاؤ. کیا کرو؟ لسٹ بنا کے لاؤ. جب یہ لسٹ بنا کر لائے تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ ان خیالوں کے اندر رہے جو کام خدا نے کیے ان کی زندگی میں. ہمیں خدا کے کاموں کے اندر دیکھتے رہنا، سوچتے رہنا انتہائی ضروری ہے. جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم مایوسی کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے حالات کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی قوت کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس بھائی کے ساتھ خدا نے یہی کلام کیا، حالات کو دیکھنا چھوڑ. جب تک تو حالات کو دیکھتا رہے گا تیری زندگی میں موجہ نہیں ہوگا. جب انہوں نے یاد کیا بیٹی کے تعلق سے، انہوں نے بتایا گواہی بہت بڑی تھی. ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. ان کی جو ہے رشتہ دار میں کیا تھی بیٹا، وہ آپ کے نانو، وہ بھی ایکسپرٹ ہیں، جو ہے گائنی کی لیڈی ہیں، وہ تو ہیلپ کرتی ہیں میڈیکل میں، آپریشن تھیٹر کے اندر. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ 4 سال تک اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. ہاں، لیکن انہوں نے خدا کو دیکھنا شروع کیا اور خدا نے اسی سال میں بیٹی عطا کر دی. آمین. جب ہم خدا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں موجہ اس وقت ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا بری بات نہیں، لیکن ان کی باتوں کو سوچ کے بس فیصلہ کر لینا یہ بھی اچھی بات نہیں. ہاں جی، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں کہہ رہے، لیکن خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہم نے بولنا ہے، ہم نے کہنا ہے.
یہ کہنا بہت ضروری. انہوں نے لسٹ بنائی اور اپنے جو معجزے ان کی زندگی میں ہوئے ان کے ساتھ یہاں میں نے کافی دیر دعا میں ٹائم سپینڈ کیا، ان کو بتایا اور سکھایا کہ ہمیں اپنے معجزات کے لیے کیسے شکر گزاری کرنی ہے. ہم اکثر کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے تو معجزہ کر دیتا. ہاں کیا یہ شکر گزاری ہے؟ مجھے بتائیں. وہ معجزات جس کے لیے ہم راتوں جاگ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اس کے لیے بس اتنی سے شکر گزاری کہ خدا تیرا شکر ہے تو معجزہ کر دیتا. نہیں، ہمیں اس معجزے کو فوکس کرنا ہے. کیا معجزے کیے، ہماری کیا حالت تھی اس وقت، ہم کیا سوچ رہے تھے، ہمارے کیا جذبات تھے، اور ارد گرد کے لوگ ہمارے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہے تھے. ہمیں ان معجزات کو سوچتے ہوئے واقعات کو ایک ایک بات کے لیے شکر گزاری کرنی ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں ہمارا دھیان آٹومیٹکلی ہماری بیماری سے اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی اور طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. ہم کسی اور یہی خدا چاہتا ہے، اور یہی اندریاس نے کیا. اس نے اپنی نظریں اٹھا لیں جیسے وہ دیکھ رہے تھے، جیسے وہ سوچ رہے تھے. اندریاس نے اٹھا لی اور اندریاس نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا. اور 12 برس سے بیمار عورت کہتی تھی ہم بھی کہنا شروع کریں. جب تک کہیں گے نہیں، اپنے ذہن کو بدلیں گے نہیں. کہتے نا ذہن بنا لو، معجزہ لینا پہلے ذہن بنا لو کہ میں معجزہ لینا ہے. جب تک ذہن نہیں بنائیں گے معجزہ نہیں ہوگا. معجزہ لینے کے لیے پہلے ذہن بنانا ضروری ہے، فیصلہ کرنا ضروری ہے. یہ معجزہ مجھے چاہیے، ہر قیمت پر چاہیے. خدا کرے گا کیونکہ ذہن بن چکا ہے. ہاں پترس یوسف جو ہے قید میں تھا. کہاں تھا؟ قید کے اندر. لیکن اس کا ذہن قید نہیں تھا. ذہن کے اندر وہ خواب جو خدا نے اسے دکھائے تھے کہ تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے. آمین. یوسف تو قید میں تھا لیکن اس کے خیالات قید نہیں تھے، وہ آزاد تھے. اور وہ انہی خیالوں کے اندر، قید کے اندر بھی ایسے حالات کے اندر، پولس اور سیلاس قید میں ہیں لیکن ان کے خیال اور ان کی پرستش قید میں نہیں. وہ قید کے اندر پرستش کر رہے ہیں. آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ کے خیالات ان کو خدا کے حضور میں لائیں، پرستش کریں، اس کی عبادت کریں اور حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. آمین. حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. ایک اماں کے تعلق سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اماں جو ہے نا چنے بھوننے والی، یہ سچا واقعہ ہے. کچھ لڑکوں کی نا آپس میں شرط لگ گئی کہ وہ فلاں اماں جڑی ہے نا، مجھے اس کا نام نہیں یاد، کہتے ہیں وہ اماں تو نا کوئی منفی گل کڈانی وہ منہ، وہ منفی گل کہندی نہیں. منڈیاں دی شرط لگ گئی. ایک منڈا بڑا چلاک کہندا میں کڈاواں گا، میں وے تے صحیح اماں دے منہ کڈاواں گا. وے ماں دے سامنے گل ہی جا کے انج دی رکھنی، انہیں آپ ہی گل کڈ دینی. اور جا کر اماں سے کہندا ہے اماں شیطان دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ انہوں یہ سی کہ یہی کہے گی اے بڑا پیڑا ہے، بڑا برا ہے، بڑا ظالم ہے. تو وہ اب منتظر تھا کہ اماں کوئی ایسی بات کہے، لیکن اماں نے ایسی گل کوئی نہیں کی تھی. اماں نے کچھ اور ہی کہہ دیا. اماں کہہ رہی بیٹا یہ تو مینوں پتہ نہیں وہ کہو جہا ہے، ہاں ایک گل مینوں یہ ضرور پتہ ہے، وہ مستقل مزاج بڑا جے، کسے گل دے پیچھے پی جاؤں دا پیچھا نہیں چھڑدا. اور جنہوں نے پازیٹیو سیکھنا ہوتا ہے وہ شیطان سے، دشمن سے بھی سیکھ لیتے ہیں. پازیٹیو بولنا شروع کریں گے، عادت پڑ جائے گی تو پھر ہی ہوگا نا. ہمیں عادت ہی تو نہیں ہے. ایک ڈاکٹر جب میڈیکل کالج میں ہوتا ہے وہ وہاں کیا کرتا ہے؟ پریکٹس کرتا ہے. تو جب پہلا دن ہوتا ہے ہاسپٹل میں ڈرتا ہے، کانپدا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر بندے در آرام نال چیڑ پار کر دیتا ہے. ہاں ڈرتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب کانفیڈنس آ چکا ہے، پریکٹس ہو چکی ہے اس کی. ایک ڈرائیور جب نئی گاڑی چلانا سیکھے، ہم نے سب نے اسی طرح سے جب سیکھتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے ایک اندر بندے کے. لیکن جب چلانا سیکھ جاتے ہیں پھر گلاں بھی کر رہے ہوئے، دھیان کیتے بھی ہوئے، گڈی ٹھیک چل رہی ہوندی. کیوں؟ کیونکہ پریکٹس ہو گئی ہے. ہمیں پریکٹس کرنی ہے بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی.
ایک فوجی جو ہوتا ہے عام بندہ کیا جنگ کے اندر اگر ہم اسے بھیج دیں انہیں کوشش ہونی کہ میں نکلا اتھوں اپنی جان بچاؤں، لیکن ایک فوجی بھاگتا نہیں ہے. کیوں نہیں بھاگتا؟ اس لیے کہ اس کی پریکٹس ہے، ٹریننگ ہے. ہمیں یہ ٹریننگ اپنے ذہن کو دینی ہے، لیکن کیسے؟ خدا کے کلام سے، توبہ کے وسیلہ سے. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے ہمارا ذہن بدلے گا نہیں. توبہ کے ساتھ یہ ذہن بدلتا ہے، توبہ کے ذریعے ہمارا ذہن بدلے گا. اور جب توبہ کے ذریعے بدل جائے تو پھر ایک ہاتھی کی مثال دوں گا. ایک ہاتھی جب بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بڑی زنجیر سے سنگل نال بند دیں دے ہوتا بچہ ہے، ہاں ہوتا بچہ ہے، لیکن زنجیر سے باندھ دیتے ہیں بڑی سے بیڑیوں سے. تو اس کو پتا ہوتا ہے بچپن میں ٹانگیں ہلاتا ہے کہ میرا پیر چھوٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے. وہ انج لتا مارتا مارتا ہی بڑا ہو جاتا ہے. ہاں لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں جنیا مرضی لتا مارنا میں چھوٹنا کوئی نہیں. تو مالک اگر اس کو رسی سے باندھ دے انہوں پتا ہے کہ میں اسے سنگل نال بننے آواں، اس لیے وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں نہیں مارتا. لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے وہ باتیں جن کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے ان کو چھوڑنا ہے. وہ خیال، وہ رویے، وہ باتیں جو ہماری زندگی کے اندر ہمیں اس طرح سے دکھ دے رہی ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں تو ہاتھی کی طرح بندے رہیں گے. اس پتلی جی رسی نہ، اگر ہاتھی اس کو جھٹکا مارے ایک جوان ہاتھی تو کیا رسی اس سے ٹوٹے گی؟ نہیں، ٹوٹ جائے گی. یہ بہت سی رسیاں ہیں جو ہمیں باندھے ہوئے ہیں، بچپن سے آج تک شیطان نے ہمیں باندھ کر رکھا ہے. ہاں باندھ کر رکھا ہوا ہے. تو ترقی نہیں کر سکتا، تیرے حالات نہیں بدلنے، تیری تو دعا کا جواب آنا ہی نہیں نا، خدا تو تیری سنے گا ہی نہیں نا. اس نے ایسے خیالوں سے ناکامی کے اندر، مایوسی کے اندر ہمیں رکھا ہے. آپ زوراور ہیں، کلام میں لکھا ہے حبقوق کی کتاب میں کہ کمزور کہے میں زوراور ہوں. او میں اور آپ زوراور ہیں خداوند میں. ہلائیں اپنی ٹانگوں کو اور ساری کیونکہ خدا کی قوت اور قدرت ہم میں اثر اور تاثیر کرتی ہے. آمین. ایک آخری بات کہہ کے اس کو ختم کروں گا. فلپیوں کے خط اس کے 3 باب کی 20ویں آیت میں پالوس کہتا ہے اب جو ایسا قادر ہے اس قدرت کے مطابق، خدا جو قادر ہے اس قدرت کے مطابق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے، تاثیر، اثر، خدا کی قدرت ہم میں اثر کرتی ہے. کہتا ہے ہمارے خیال، ہماری درخواست اور خیال سے زیادہ کر سکتا ہے. خدا صرف دعاؤں کا جواب نہیں دیتا بلکہ وہ سب بھی دیکھتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہیں، باتیں، ہمارے خیال. یہ دعا کا جواب لینے کا طریقہ ہے. خالی منہ سے کچھ کہتے نہ رہیں، وہ باتیں خیال کے اندر بھی ہوں، سوچوں کے اندر بھی ہوں. آپ سوچنا شروع کر دیں کہ خدا نے مجھے شفا دے دی ہے، خدا نے مجھے پرموشن دے دی ہے، مجھے نوکری مل چکی ہے، میری زندگی کے لیے دروازے کھل چکے ہیں، خدا مجھے پراسپر کر رہا ہے، میں مسیح میں ترقی کر رہا ہوں، میں روح القدس سے بھر رہا ہوں، میں کلام کو پڑھ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں. آپ بولنا اور سوچنا شروع کریں، آپ کی زندگی کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. آمین. آئیے سروں کو جھکائیں. ان بیڑیوں کو توبہ کے وسیلہ سے توڑ ڈالیں، ان رسیوں کو خدا کے حضور میں توڑ ڈالیں. خدا توڑنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. خدا ہماری زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے، حالات کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہماری سوچوں کو بدلے گا، پھر حالات بدلیں گے. جب تک ہماری سوچیں نہیں بدلیں گی، فیصلہ نہیں کریں گے، حالات نہیں بدلیں گے بلکہ جوں کے توں رہیں گے. او ہمیں خداوند کو دیکھنا ہے. پریز گاڈ.